العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق اور احسان سے ایک مرتبہ پھر ماہ نزول قرآن ماہ رمضان ہمیں میسر آیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہم پر واجب ہے۔ کیو ٹی وی کو یہ اعزاز حاصل ہے، گزشتہ کئی برسوں سے ماہ رمضان کی ان مبارک راتوں میں جن میں نزول قرآن ہوا، قرآن حکیم کا ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں مختصر تشریح کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ پروگرام ہے دورہ ترجمہ قرآن، اور ہر رات میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک ہم اور آپ ایک ساتھ ہوں گے، اور نزول قرآن کے اس مہینے میں جہاں ہم قرآن حکیم کی تلاوت کرتے اور سنتے ہیں، تراویح میں سنتے ہیں، اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، یہ موقع ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ مختصر تشریح ہم جاننے، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ سب سے پہلے قرآن حکیم میں سورۃ الفاتحہ، البتہ اس سے قبل ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ: میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ شیطان ہمارا دشمن ہدایت سے روکنا چاہتا ہے۔ قرآن پاک ہدایت کی کتاب، جب اس کی تلاوت کا آغاز ہو تو پہلا ادب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی کوشش کریں شیطان مردود کے حملوں سے بچنے کے لیے۔ دوسرا ادب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ ہر کام کا آغاز جو جائز کام ہو اس میں برکت کب میسر آتی ہے؟ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالی کا نام اس میں شامل کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی برکت اور اپنے فضل سے ہمیں اس آغاز کے ساتھ اختتام تک بھی پہنچائے۔ ایک ایک آیت قرآن پاک کی سمجھنا 100 رکعت نفل سے زیادہ افضل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے مطابق، اور حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ جو قرآن حکیم سیکھیں اور سکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم دورہ ترجمہ قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ، طلب ہدایت کی دعا بھی اس میں سکھائی گئی۔ سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب، کتاب کی جڑ اور بنیاد بھی کہا گیا، الفاتحہ بھی کہا گیا۔ اس سے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے تینوں بنیادی عقائد، توحید اور آخرت اور رسالت کا ذکر بھی آتا ہے۔ اس صورت میں اللہ اور بندے کا ایک تعلق ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس صورت میں ایک سلیم الفطرت انسان کے جذبات کی ترجمانی ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ آئیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر تھوڑی سی وضاحت بھی انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف، تمام شکر اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، انتہائی رحم فرمانے والا، ہمیشہ مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ایک اور ترجمہ، اور کرتے رہیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور ایک اور ترجمہ، اور مانگتے رہیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ وہ جن پر غضب کیا گیا۔ ولا الضالین، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ یہ سورۃ الفاتحہ مکمل ہوئی، البتہ اس کے بعد ایک ادب ہے جو حدیث مبارک میں آیا، آمین کہنا چاہیے۔ آمین کا ترجمہ ہے اے اللہ قبول فرما، اے اللہ ایسا ہی ہو جائے۔ سورۃ الفاتحہ چند احادیث کا حاصل قرآن حکیم کی عظیم ترین سورت ہے۔ اسی طرح لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ایک حدیث مبارک میں کہ دو نور ایسے ہیں جو حضور علیہ السلام کے سوا کسی کو عطا نہ ہوئے، ایک نور قرآن حکیم میں سورۃ الفاتحہ، اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ اسی طرح اس کو تعلیم مسئلہ بھی کہا گیا، یعنی دعا کرنے کا ادب بھی اس صورت میں بتایا گیا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں بڑا پیارا انداز آتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے کہ میں نے الصلاۃ کو، سبحان اللہ، سورۃ الفاتحہ کو الصلاۃ کہا گیا، میں نے الصلاۃ یعنی سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا۔ اس سورہ مبارکہ کی 3.5 آیات اللہ تعالیٰ سے متعلق ہیں اور 3.5 آیات بندے سے متعلق ہیں۔ اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم سمجھیں گے۔ پہلی 3 آیات میں توحید اور آخرت کا تذکرہ بھی ہے، اور پہلی 3.5 آیات میں اللہ ہی اللہ کا ذکر ہے۔
اگلی 3.5 آیات میں بندے کی حاجت کا، بندے کی ذمہ داری کا، بندے کی محتاجی کا تذکرہ بھی ہے، اور راہ ہدایت کے ساتھ ہدایت یافتہ لوگوں کا طرز عمل اختیار کرنا اور ان کی راہ پر چلنا بھی ضروری ہے، اس کا بھی تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان میں یہ مختصر وقت ہے، اس سے بہت زیادہ تشریح کا موقع نہیں، البتہ جب انشاءاللہ ہم سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 کا مطالعہ کریں گے، وہاں بھی سورۃ الفاتحہ کی عظمت کا ذکر آیا، وہاں بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس وقت مختصر تذکرہ، اب آئیے تشریح کے اعتبار سے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف، تمام شکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے، کل کائنات کا خالق و مالک اللہ، کروڑ کروڑ نعمتیں دینے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس کا پہلا تعارف وہ رب العالمین ہے۔ انسان اس کائنات میں، اس دنیا میں موجود وسائل سے فائدہ اٹھاتا ہے، یہ ربوبیت کے مظاہر ہیں، مگر منبع ربوبیت کون ہے؟ یہ ربوبیت کے مظاہر دینے والا کون؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو اس کائنات پر غور و فکر کر کے، اس وجود میں غور و فکر کر کے بندے کو تسلیم کرنا چاہیے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اللہ کا پہلا تعارف وہ رب ہے، تمام جہانوں کا، ہر ایک حاجت کو پورا فرمانے والا۔ کیسا رب ہے؟ پہلا تعارف الرحمن الرحیم، انتہائی رحم فرمانے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ اللہ کی رحمت میں سمندر کا سا جوش بھی ہے، اللہ اکبر، اور اللہ کی رحمت میں دریا کی روانی کا تسلسل بھی ہے، سبحان اللہ۔ دنیا میں اس کی رحمت ہر ایک کے لیے ہے، کافر مسلم سب کو مل رہا ہے۔ آخرت میں البتہ وہ رحیم، اس کی رحمت کا ظہور ہوگا ماننے والے فرما برداروں کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اولین تعارف وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اسی کی رحمت کا تقاضا ہے کہ عالم آخرت برپا ہو، دنیا عمل کا موقع، آخرت نتائج کا موقع۔ یہاں ہر ایک کو مل رہا ہے، کافر کو، باغی کو، سرکش کو بھی، اور کئی مرتبہ فرما برداروں پر زندگی اجیرن، تو آخرت اس کی رحمت کا مظہر ہے اور تقاضا بھی ہے۔ فرمایا مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ دنیا عارضی فانی، ایک روز سب کچھ ختم ہو جائے گا اور کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اس دنیا کے اعمال کے مطابق وہاں پر فیصلے ہونے، کل اختیار اللہ سبحانہ و تعالی کا ہوگا۔ مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ توحید کا ذکر بھی آ گیا، آخرت کا بیان بھی۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور عربی اسلوب میں فعل مضارع ہے، دوسرا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور کرتے رہیں گے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، یہ ایک دعویٰ ہے، اور کرتے رہیں گے یہ ایک ارادہ ہے۔ دعویٰ بہت بھاری ہے، تو دوسرا ترجمہ ذہن میں رہے مستقبل کا، فیوچر کا، تو آسانی کا معاملہ ہو جائے گا، بات ذرا دھیمی ہو جائے گی۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ خالق وہ ہے، رب وہ ہے، تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ یہ 3.5 آیات ہوئی مکمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تعلق سے۔ اگلا حصہ 4 آیت کا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کی عبادت اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں، تو اللہ کی عبادت کے لیے توفیق بھی مانگتے ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے۔ تو عبادت اللہ کا حق ہے، مدد مانگنا بندے کی محتاجی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی آ رہا ہے اور بندے کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ آگے اس پہ تھوڑی سی بات ایک حدیث کی روشنی میں اور کریں گے انشاءاللہ۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ توفیق تو اللہ دے گا، ارادہ بندے کا، لیکن توفیق کون دے گا؟ بندگی کی اور عبادت کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس سے مانگنا سکھایا گیا۔ اگلی 3 آیات میں بندے کی محتاجی کا ذکر ہے۔ خالق کو پہچانا، رب کو جانا تو صحیح، اور اس کی عبادت کرنی بھی ہے، مگر نمونہ کہاں سے آئے گا؟ اس کے لیے لائے عمل کیا ہوگا؟ میتھڈالوجی کیا ہوگی؟ وے آف لائف کیا ہوگا؟ کیسے زندگی گزارنی ہے؟ یہ بندے کی سب سے بڑی حاجت، بندہ جھک کر اللہ سے دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ ہدایت کا مفہوم سجھا دینا، سمجھا دینا، بتا دینا بھی ہے، اور منزل مقصود تک پہنچا دینا بھی ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی حاجت ہے، جنت میں داخلے تک ہم ہدایت کے محتاج ہیں۔ یہ بات سورہ اعراف آیت نمبر 43 میں آتی ہے۔ اہل جنت کا ذکر، جنت پہنچیں گے، کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام شکر تعریف اللہ کے لیے جس نے یہاں جنت تک کی ہدایت عطا فرما دی۔ اس قدر ہم ہدایت کے محتاج ہیں، انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی معاملات زندگی میں بھی۔ آج دنیا بہت ترقی کر چکی، مگر بڑے گھمبیر مسائل ہیں۔ مرد اور عورت میں توازن کہاں سے آئے گا؟ آجر اور اجیر، امپلائر اور امپلائی میں توازن کہاں سے آئے گا؟ حاکم اور محکوم میں توازن کہاں سے آئے گا؟
اس ذات کی رہنمائی اور ہدایت جو حاکم اور محکوم، مرد اور عورت، آجر اور اجیر سب کا پیدا کرنے والا، وہی وہ رہنمائی دے سکتا ہے کہ سکون میسر آئے گا۔ ہم محتاج انفرادی اجتماعی دونوں زندگیوں میں بھی، اور جنت میں داخلے تک ہدایت کے اس احساس کے ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ حدیث جامع ترمذی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ قرآن کریم ہی سیدھا راستہ ہے۔ ادھر دعا ہو رہی الفاتحہ میں، یہ بھی قرآن کا حصہ سورۃ الفاتحہ، پورا قرآن عطا ہو رہا ہے جواب دعا کے طور پر، یہ لو سیدھا راستہ، اس پر چلتے چلے جاؤ۔ آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ راستہ بھی ضروری اور راستے پر چلنے والوں کا نمونہ، ان کا رول ماڈل بھی ضروری۔ راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ کن پر اللہ کا انعام ہوا؟ قرآن کریم میں سورہ نساء آیت نمبر 69 میں ذکر آتا ہے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ چار گروہوں کا تذکرہ سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں آیا۔ وہاں ذکر ہمیں ملتا ہے کہ ان پر اللہ نے انعام فرمایا۔ سب سے بڑا اور ٹاپ پر عظمت والا گروہ کون سا ہے؟ انبیاء کا۔ اور انبیاء کے امام کون ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ان کے ذریعے ملا، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو قرآن بھی لازم، صاحب قرآن بھی لازم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رسالت کی طرف اشارہ، محض کتاب کافی نہیں، کتاب والے صاحب قرآن بھی ضروری، اور ان کی سنت و تعلیم پر عمل کرنا بھی ضروری۔ بہرحال فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر اے اللہ تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم، نہ وہ جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ وہ کہ جو گمراہ ہوئے۔ غضب کن پر ہوا؟ رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے مسند احمد میں، یہود پر ہوا۔ ضالین گمراہ کون ہوئے؟ نصارہ۔ حضور کی حدیث ہے مسند احمد میں، آپ نے فرمایا کہ نصارہ ضالین ہیں۔ چنانچہ اگلی سورت البقرہ، اس میں یہود کا ذکر زیادہ آئے گا، آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، اس میں نصارہ کا ذکر زیادہ آیا، ان کی گمراہیوں کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ یہ ہے سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت، نہ وہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ اس دعا کے بعد ہم کہتے ہیں آمین، اے اللہ قبول فرما۔ ایک حدیث مسلم شریف کی، اللہ فرماتے یہ نصف میرے لیے، آدھی صورت اللہ فرماتا ہے میرے لیے اور آدھی بندے کے لیے۔ اللہ اور بندے کے درمیان عبادت کا تقاضا ہے اور دعا کا معاملہ ہے۔ عبادت اللہ کا حق اور دعا مانگنا بندے کا ذمہ داری کا معاملہ۔ اور یوں اللہ تعالیٰ حدیث مبارک میں فرماتا ہے جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو ایک ایک آیت پر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، اور اللہ آخر میں فرماتا ہے وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو سوال کیا اس کو عطا کر دیا گیا۔ یہ ہے سورۃ الفاتحہ، توحید، آخرت اور رسالت کا ذکر بھی، دعا مانگنے کا طریقہ بھی، ہماری سب سے بڑی حاجت دعا اس کا اور ہدایت اس کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آیا۔ لائے عمل کیا ہوگا زندگی گزارنے کا؟ وہ صراط مستقیم، کن گروہوں سے بچنا ہے؟ یہود و نصارہ کے طرز عمل سے بچنا ہے، اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کرنی، ان سے جڑنے کی کوشش کرنی، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد اور اللہ کی ربوبیت کا اقرار، اس کی رحمت کی امید بھی اور اس کی پکڑ کا خوف بھی۔ یہ موضوعات ہیں جو سورۃ الفاتحہ میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اس کو سبع من المثانی بھی کہا گیا، 7 بار بار دہرائے جانے والی آیات۔ یہ بات ہم پڑھیں گے سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 میں، جب وہاں پہنچیں گے تو سورہ فاتحہ کا تذکرہ پھر دوبارہ آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے۔ اس کے بعد آغاز ہوتا ہے قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کا۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں، یہ واقعہ بعد میں آ جائے گا مختصراً۔ البتہ سورۃ البقرہ قرآن پاک کی طویل ترین مدنی سورت، 286 آیات اور 40 رکوعوں پر مشتمل۔ اس میں نبی اکرم علیہ السلام کی امت کا ذکر بھی ہے، اور سابقہ امت بنی اسرائیل، ان میں سے یہود کا ذکر بھی، 2 امتوں والی صورت ہے۔ پھر نوٹ کیجئے گا زیادہ ذکر بعد میں چل کر یہود کا آئے گا، اور پہلے یہود کا ذکر زیادہ آئے گا، پھر نبی اکرم علیہ السلام کی امت کا تذکرہ، اس کی حکمت بھی بتا دیں گے انشاءاللہ۔ مدنی صورت ہے تو ذہن میں رکھیں، 13 برس مکہ مکرمہ میں حضور نے گزارے، مکی قرآن نازل ہو چکا، مکی صورتیں آ چکی، اور وہ 2/3 قرآن ہے۔ نوٹ کیجئے گا 2/3 قرآن اس سے قبل نازل ہو چکا۔ وہاں بہت ساری تفصیلات ہیں جو ہم مصحف اور تلاوت کی ترتیب میں بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح بڑے اہم موضوعات عبادات سے متعلق، معاملات سے متعلق، قتال سے متعلق، انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق بھی ہمارے سامنے آئیں گے۔
پہلے 4 رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں کے مضامین کا خلاصہ بھی ہمیں عطا کیا، اور کامیاب ہونے والا گروہ، ناکام ہونے والا گروہ اور منافقین، ان کا تذکرہ بھی سامنے آئے گا۔ قرآن کریم کی بنیادی دعوت، توحید، آخرت اور رسالت کا تذکرہ، انسان کو خلافت کا عطا کیا جانا، یہ مضامین ہیں جو پہلے 4 رکوع میں انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے آئیں گے۔ مزید وضاحت ہوتی رہے گی۔ اب آئیے سورۃ البقرہ کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ قطع کرنا، علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھنا۔ مفسرین کا اکثر اتفاق ہے کہ ان کے مفاہیم ہمارے علم میں نہیں۔ ایک بہتر رائے یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ علیہ السلام کے درمیان ایک راز ہے، اور حضور علیہ السلام نے ان حروف کی وضاحت نہیں فرمائی۔ البتہ یہ قرآن پاک کا حصہ، ان کی تلاوت پر اجر ہمیں ملتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں۔ دنیا کی بہت ساری تھیوریز بدل جاتی ہیں، ریسرچ بدل جاتی ہے، اللہ کا کلام اس دعوے سے شروع ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں، یہ اللہ ہی کے کلام میں ہو سکتا ہے، مخلوق کے کلام میں دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے وہ کتاب، ایک اشارہ صراط مستقیم مانگ رہے ہو، اس کتاب کے ذریعے صراط مستقیم عطا ہو رہی ہے، مگر کنہیں ہدایت ملے گی؟ آگے فرمایا ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن پاک کا اولین تعارف، اس سے ثواب ملتا ہے، اس سے برکت بھی ملتی ہے۔ البتہ پرائمریلی، بنیادی طور پر قرآن حکیم ہدایت کی کتاب ہے۔ اچھا، ہدایت کن کو ملے گی؟ للمتقین، متقین کو۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ خوف خدا رکھنے والے، گناہوں سے بچنے والے۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ آگے 5 صفات آ رہی۔ قرآن کن کو ہدایت دے گا؟ متقین کو۔ تو قرآن کی تعلیم کی روشنی میں کیسا کردار آنا چاہیے سامنے، کیسی صفات آنی چاہیے سامنے؟ پہلے گروہ متقین کا بیان فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ظاہر پرستی میں مبتلا نہیں، زندگی کا ایک براڈ اور بہت بڑا ویژن رکھتے ہیں، اور عالم غیب پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، غیب کے معاملات پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ پہلا تقاضا، الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ایمان کا دعویٰ ہی نہیں کرتے، اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے انہیں رزق میں سے عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بدنی عبادت، نماز بھی ادا کرتے ہیں، مالی عبادت خرچ بھی کرتے ہیں، جان و مال کو اللہ کی عبادت کے لیے لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو اے نبی علیہ السلام آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی براڈ مائنڈڈ ہیں، پچھلی تمام وحی جو پچھلے انبیاء کو عطا ہوئی ان سب پر ایمان، اور اب آخری پیغام محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا اس پر بھی ایمان۔ ایمان والے براڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں، ہم مسلمان براڈ مائنڈڈ ہیں، لوگ ہمیں نیرو مائنڈڈ کہتے ہیں۔ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے تو ایمان والے نہیں ہو سکتے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے، ہم براڈ مائنڈڈ ہیں۔ تو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا۔ یہ نہیں فرمایا آپ کے بعد، کیوں؟ حضور علیہ السلام آخری پیغمبر، اب کوئی اور رسول یا نبی نہیں آئیں گے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایمان کا اگلا اسٹیپ ہے یقین، اور یقین دل میں ہو تو عمل سیدھا ہوتا ہے۔ جتنا آخرت پر یقین پختہ، ہمارے اعمال اتنے درست ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ یہ صفات ہم سب کو عطا فرمائے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کرنے والے۔ اللہ انہی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ تو قرآن کی دعوت کو قبول کرنے والے یہ لوگ ہیں، قرآن کی دعوت پر عمل کرنے والوں کا طرز عمل ایسا، اور ان کے لیے کامیابی کی نوید اللہ کی طرف سے۔ دوسرا گروہ کافروں کا، کھلے کافر، ابو جہل جیسے لوگ جنہوں نے جانتے بوجھتے قرآن پاک کی دعوت اور نبی اکرم علیہ السلام کی دعوت کو رد کیا۔ اب ان کا تذکرہ اگلی 2 آیات میں، ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے حق میں برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے نبی خواہ آپ ان کو ڈرائیں یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایک اہم نقطہ، ان کے حق میں برابر ہے، یہ تو ہر دھرمی پر آگے مان کر نہیں دیں گے۔ آپ دعوت کا کام جاری رکھیں، تبلیغ کا کام جاری رکھیں، آپ کا اجر محفوظ۔ ہمیں بھی جاننا چاہیے، لوگ قبول نہ کریں ان کا چوائس ہے، ہمیں دین کی دعوت کا کام جاری رکھنا ہے، اس کا اجر انشاءاللہ محفوظ ہوگا اللہ کے ہاں۔ تو ان کے حق میں تو برابر ہے جنہوں نے کفر کیا، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ یہ مہر کب لگتی ہے؟ جب بندہ خود بگڑنا شروع ہوتا ہے، خود جانتے بوجھتے حق کا رد کرتا ہے، تکبر، تعصب اور حسد کی وجہ سے۔
سورہ صف کی آیت نمبر 5 میں اللہ کے قانون ہدایت کا یہ نقطہ بیان ہوا، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ خود ٹیڑے ہوئے اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، جانتے بوجھتے رد کرنے والوں کو اللہ نے پھر ہدایت سے محروم کر دیا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ اکبر، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جانتے بوجھتے انکار کیا۔ ہمیں ڈرنا چاہیے، حدیث میں ذکر آتا ہے بندہ گناہ کرتا ہے نا، دل پہ سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، توبہ کر لے اللہ معاف کر دیتا ہے، گناہ میں لگا رہے پڑا رہے لگا رہے پڑا رہے گناہ میں، سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اس برے انجام سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ کھلے کافروں کا گو کے ذکر ہے، ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم ہدایت سے محروم نہ ہو جائیں۔ فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ پہلا رکوع مکمل ہوا جس میں متقین کا ذکر آیا جو قرآن پاک کی دعوت قبول کریں گے، اور کافرین کا ذکر آیا جو قرآن پاک کی دعوت کو رد کریں گے۔ اب اگلا رکوع ہے جس کو ہم تھوڑی دیر بعد سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اگلے رکوع میں منافقین کا ذکر۔ یہ کون لوگ تھے؟ مدینہ شریف میں تھے عبداللہ بن ابی جیسے لوگ اور اس کے ساتھی جنہوں نے اسلام قبول کیا لیکن دل سے نہیں مانا، اور دنیا پرستی میں مبتلا ہوئے، اور دنیا کے مفادات کے بندے بن کر انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی، اور جانتے بوجھتے حق کو انہوں نے رد کیا۔ ان کو قرآن پاک منافقین کہتا ہے۔ ناظرین کرام ذہن میں رکھیے گا، یہ تھے تو منافقین مگر کلمہ پڑھنے والے تھے، اور انہوں نے دل سے ایمان قبول نہیں کیا۔ رسول اللہ علیہ السلام جو جد و جہد جاری رکھے ہوئے تھے اس جد و جہد کا انہوں نے انکار کیا، اور اس جد و جہد میں انہوں نے شرکت نہیں کی، تو ان کا تبصرہ اب اللہ تعالیٰ اگلے رکوع میں ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نفاق کی شکل سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو دوسرا رکوع جو تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے، اس میں منافقین کا طرز عمل جو دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر حق کا ساتھ نہیں دیتے اور حق سے فرار اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہونے سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حق پر مجھے اور آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ رہے گا جاری، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ مزید آگے ہم بڑھائیں گے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ امید آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔